اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور تم اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم زمین میں تھوڑے سے تھے، مستضعفون فی الارض، اور تم زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کئی لوگ تمہیں اچھک نہ لے، فآواکم، اس اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اس نے اپنی مدد سے تمہیں قوت بخشی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پھر اس نے پاکیزہ چیزوں میں سے تمہارے لیے رزق کا بندوبست کیا، تمہیں رزق دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اب اس آیات کریمہ میں جو سورہ انفال کی آیات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ کرام کا تذکرہ کیا ہے جو مکہ معظمہ کے اندر بڑے کمزور سمجھے جاتے تھے، اور جنہوں نے اپنی اس کمزوری کو ختم کرنے کے لیے مکہ معظمہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ ایک آزاد ریاست، ایک زمین کا خطہ مدینہ منورہ جس کی طرف ہجرت کی گئی، اور ایک آزاد وطن، ایک آزاد شہر جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ملا، اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا، لعلکم تشکرون، کہ تم شکر ادا کرو۔ اور آج ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کو جو بر صغیر میں بڑے کمزور تھے، جن پر ظلم ڈھایا جاتا تھا، جن کے بچوں کو ان کے سامنے بے دردی سے قتل کیا جاتا تھا، جن کی عورتوں کو ان کے سامنے بے عزت کیا جاتا تھا، ان کی عزت خراب کی جاتی تھی، جس قدر ظلم ڈھایا گیا، اور اس ظلم کے بعد ہجرت کر کر بر صغیر سے اور یہاں چلے آئے، اور ایک الگ ملک، ایک الگ وطن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عطا کیا، تو اس پر ہمارا کردار یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں، ہم اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک آزاد وطن ملنے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا، اور جن صحابہ نے ہجرت کی، مکہ معظمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آئے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس عمل کو سراہا ہے، ان کے اس عمل کو پسند فرمایا، ان کی مدح بیان فرمائی، فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ فرمایا کہ وہ مسکین مہاجرین جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، ان کے مالوں سے ان کو جدا کر دیا گیا، وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ اس کی رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اس آیات کریمہ میں ان کے ہجرت کرنے کو اللہ اس کے رسول کی خاطر،
اپنے ایمان کی تحفظ کے خاطر جو انہوں نے قربانی دی، اللہ نے ان کی مدح بیان فرمائی ہے، اللہ نے ان کی تعریف بیان کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جان کی قربانی اور وطن کی قربانی کا تذکرہ ایک ہی ساتھ فرمایا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے، ان پر لکھ دیتے کہ تم اپنے جانوں کو قتل کرو، اپنے آپ کو قتل کر ڈالو اور اپنے وطن کو چھوڑ دو، اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ما فعلوه الا قلیل منہم، اپنے آپ کو مارنا اور اپنے وطن کو چھوڑنا یہ ان کے لیے بہت مشکل ہوتا، بہت تھوڑے لوگ اس فریضے کو سر انجام دیتے، زیادہ تر پیچھے ہی رہتے، اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ اس آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جانوں کی قربانی اور وطن کی قربانی دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ فرمایا۔ سورہ توبہ کی آیات قل ان کان آباؤکم، پیغمبر کہہ دیجیے اگر تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارے عزیز و قارب، و اموال اقترفتموها اور تمہارا وہ مال جو تم نے بڑی محنت کر کر جدوجہد کر کر دن رات ایک کر کے کمایا ہے، ومساکن ترضونها اور تمہارے مسکن، تمہارے ٹھکانے، تمہارے علاقے، تمہارے شہر، تمہارے بستی، تمہارا وطن، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، وجہاد فی سبیلی اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ تمہیں محبوب ہے، فتربصوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اب اس آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب چیزوں کا تذکرہ کیا، اگر تمہارے آباء و اجداد، کیونکہ آباء و اجداد سے بڑی محبت ہوتی ہے، تمہارے بھائی بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، تمہاری بیویاں بیویوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، عزیز و قارب ان سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور جس مال کو بندہ محنت کر کے کماتا ہے اس سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اور فرمایا ومساکن تمہارے ٹھکانے، تمہارے گھر جہاں پر تمہاری رہائش ہے، تمہارا ملک، تمہارا وطن، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے محبوب چیزوں کا تذکرہ کیا، وہاں پر اللہ نے وطن کا بھی تذکرہ کیا، تمہارے علاقے کا بھی تذکرہ کیا، تمہارے رہائش گاہ کا بھی تذکرہ کیا۔ ہاں یہاں پر یہ ضرور کہا کہ اگر اللہ اس کے رسول سے زیادہ تم ان چیزوں کو اہمیت دو گے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ اس کے رسول سے زیادہ اہمیت دینے سے منع کیا، لیکن وطنیت، وطن سے محبت، علاقے سے محبت، شہر سے محبت، گاؤں سے محبت، ملک سے محبت، اس کی نفی نہیں کی، اس کی نفی نہیں کی۔ غور کرے سورۃ توبہ کی آیات پر۔